سمندر سیاہی بن جائے، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائے اور ساری دنیا جو ہے نا وہ کاغذ بن جائے، تو حضور کی زندگی کا ایک باب نہیں لکھ سکتا، ایک باب جو ہے نا، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ ایک دن نہیں لکھ سکتے باب تو دور کی بات ہے۔ تو چونکہ غزوات اور آپ کی زندگی کے حالات تو یہ بڑی دور کی بات ہے، لیکن دو بندوں نے مجھے فون کیا اور ریکویسٹ کی ہے، آپ نے ہمارے دل کے تار چھیڑے ہیں، لیکن فل جو ہے نا ہمیں مزہ نہیں آیا۔ آپ جو ہے نا جب آپ واقعہ بیان کرتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ہار آیا تھا، اور وہ ہار کس کا تھا اور کیسا تھا اور پھر کیا ہوا تھا، تو وہ ہار آیا تھا بدر کی جنگ میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدی کے پکڑ لیا، تو آپ نے کہا کہ ابو العاص آپ کا داماد ہے، بعد میں مسلمان ہوا تھا، تو ابو العاص سے کہا کہ ابو العاص تو قیدی بن کے آیا ہے، تو بھی گھر خبر بھیج، میری بیٹی کے پاس خبر بھیج کہ کوئی فطرہ دے دے یا کوئی جرمانہ دے۔ 4000 درہم ایک بندے کے اوپر تھے، چونکہ زینب بی بی کے پاس پیسے نہیں تھے، اور ایک بات میرے ذہن میں ہمیشہ اپنے ذہنوں میں بٹھا دینا کہ جس میں ادب ہونا وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے، جس میں ادب نہ ہونا وہ بندہ ہلاک ہوتا ہے۔ یعنی اس کی دو مثال ہے، امیر المؤمنین جناب عمر رضی اللہ عنہ بڑے کافر تھے لیکن بے ادب تھے، اللہ نے اس کو مسلمان کر دیا، اور مروان بڑا مسلمان تھا لیکن بے ادب تھے، اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا، گمراہ ہو گئے۔ تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اخلاق اور اعمال آپ کی ذمہ ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، جس طرح عمران بدبخت کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پورا نہیں کہتے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نہیں کہتے، بس وہ صرف کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ شیطان کی عمل ہے، شیطان بھی کہتا ہے یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے عبادت کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا سجدہ کرا دو، اس نے کہا نا 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 رب تیرے عبادت کرتا ہوں، بس تجھے مانتا ہوں۔ تو وہ الگ ٹاپک ہے، کبھی انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر بولیں گے، لیکن لوگوں کی بھرپور خواہش پہ کہ آپ جو ہے نا یہ ابو العاص اس کا نام ہے، حضور کا بڑا بڑا داماد، یہ ادب والا تھا، یعنی بلکہ آیا تھا حضور سے لڑنے کے لیے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بٹھایا گیا کہ مکے کی توہین ہو رہا ہے، کعبے کی توہین ہو رہا ہے، یعنی وہ ادب کے لحاظ سے ادب والے سے لڑنے کے لیے آیا۔ میری بات آپ کو سمجھ میں لگ رہی کہ نہیں؟ یعنی کوئی ذاتی بغض پہ نہیں آیا تھا یا ذاتی مال پہ نہیں آیا تھا۔ ابو العاص ان کو پتہ ہے کہ سامنے میرا سسر ہے، لیکن چونکہ زمانے جاہلیت میں تھا اور اس کے اندر اپنی جاہلیت تھی، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کعبے کا کعبہ تو مدینے میں بیٹھا ہے، تو اس سے لڑنے کے لیے آیا تھا، گرفتار ہو گیا۔ حضور نے کہا ابو العاص پیسے دے دو تجھے آزاد کر لیں گے، گھر خط بھیجا، زینب بی بی نے پیٹی میں سے ہار نکالا، حضور کے پاس جب ہار پہنچا، مال پہنچا مکے سے، کافی ڈھیر و ڈھیر مال آ گیا، ابو العاص کا بھائی مال لے کے آیا تھا، یہ ہار لے کے آیا تھا۔ اب مال میں سے جو بیت المال کے بعد کچھ پیسے آئے تھے، کچھ کسی نے کچھ اور بیچا تھا، تو اس میں سے حضور کا جب اچانک نظر پڑا ہار کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور رونے لگے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے؟ فرماتے یہ ہار کی قیمت کم ہے 4000 سے، لیکن اس کی حیثیت بڑھ کر ہے۔ یہ وہ ہار ہے جب خدیجہ نے اپنے گلے سے اتار کے اپنی بیٹی کو دیا تھا،
اور خدیجہ کے اسلام پہ بہت احسانات ہے. حضور پھر رو پڑے. تو اصحابوں نے مشورے کیے یا رسول اللہ اسحاق کو واپس بیچتے ہیں, ہمیں ابو لاس کے پیسے نہیں چاہیے, یہ ماں کی نشانی ہے, بیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. اور ماں بھی کون سی ماں؟ جو امت المؤمنین ہے, جو ساری امت کی ماں ہے, وہ عورت ہے, پہلی عورت جس کو اللہ نے سلام بھیجے, خدیجہ الکبریٰ. حضور پاک نے فرمایا بھائی تیرا جرمانہ اور فدیہ یہ ہے کہ بڑا عرصہ ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کو نہیں دیکھا ہے, اب تو فدیے میں جو ہے نا میری بیٹی کو یعنی اپنی بیوی کو میرے طرف بھیجے گا. ابو لاس حضور کی عادت دیکھ کے اور مسلمانوں کی آداب دیکھ کے تو جیسے مکہ مکرمہ گیا, ابھی رات گزاری, تھکاوٹ اتر گئی, صبح صبح اپنے بھائی کو بلایا کہ اپنی بابی کو لے کے مدینہ منورہ جاؤ, یثرب جاؤ. تو ابو لاس کے بھائی کہہ رہا تھا کہ بھلا ایسے کوئی کر سکتا ہے کہ بابی کو اس کی دیور لے جائے؟ تو ابو لاس نے کہا مجھے شرم آ رہی زینب سے, میں آنکھ نہیں ملا سکتا ہوں کہ اس کے باپ کی کتنے احسان ہیں مجھ پہ. اب میرے میں اتنا جرأت نہیں کہ میں زینب کو دیکھوں, تم زینب کو لے جاؤ. تو اس نے کہا بھائی جب آپ نہیں دے سکتے ہو تو میں زینب اور محمد سے کیسے آنکھیں ملاؤں؟ تو اس نے کہا ایسا کرو مکے سے تھوڑا اس کو باہر کر دو, پھر اس کو چھوڑنا. اچھی لال کلر کی تگڑی اونٹنی دی, زینب بی بی کو اس کو بٹھایا. جب مکے کی ظالموں کو پتہ چلا یہاں بدر میں ابن کوہا بڑا خطرناک کافر تھا, بدر میں آیا تھا, یہ ڈر گیا تھا, بھاگ گیا تھا, تو اس کو بڑا غصہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور اس نے قسم کہی تھی کہ یثرب کی طرف جانے والے ہر انسان کو میں دیکھ لوں گا. اس کو دوستوں نے کہا کہ تجھے پتہ ہے ابو لاس کی بیوی اور محمد کی بیٹی یثرب جا رہی ہے. تو اس نے لوگوں سے پوچھا کیا آیا وہ بھی دین ہے, یعنی وہ بھی نبی کی دین پہ ہے؟ تو شرارتی لوگوں نے کہا ہاں وہ بھی دین ہے. تو یہ چپ چپ کے پہاڑوں میں نا زینب بی بی کا پیچھا کر رہی تھی. جیسا ابو لاس کا بھائی واپس آ گیا حطب, تو یہ 14 بندے لے کے یہ ظالم جو ہے نا زینب بی بی کو ان نے گھیرا. تو زینب بی بی نے کہا آپ مجھے جانتے ہو, آپ نے کس کو روکا ہے؟ اس نے کہا آپ اپنا تعارف کرائے تو میں آپ کو جو ہے نا بتاؤں گا کون ہے. زینب بی بی نے پیار الفاظ سے کہا, روایت میں آ رہا ہے کہ آپ نے چادر یہاں سے لیا تھا, ایک آنکھ اور آدھی ناک آپ کی بند تھی. آپ نے کہا انا زینب ابن محمد, میں زینب ہوں بنت محمد ہوں. تو یہ بات کر کے ابو کوہا ظالم نے جو ہے نا اس پہ وار کر دیا, اور ان کے ساتھ ڈنڈے تھے. انہوں نے زینب بی بی کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہونے لگی. پھر ہوش میں لے آتے, پھر آپ کو مارتے, پھر ہوش میں لے آتے, پھر آپ کو مارتے. زینب بی بی سے کہتے کہ میرا قصور کیا؟ اس نے قصور صرف یہ کہ تو محمد کا خون ہے. وہ نبیوں میں لقب رحمت پانے والے, یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. بڑا اولاد اور چھوٹا اولاد سب کو پیارا ہوتا ہے. اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے, سب کے بچوں کو سلامت رکھے. اور یہ خدیجہ کی لاڈلی بیٹی تھی. خدیجہ الکبریٰ کہتی زینب جو ہے نا یہ میری مشیر ہے, میری دوست ہے. تو زینب بی بی جب خدیجہ الکبریٰ کوئی بات کرتی ہوتی تھی تو زینب بی بی اس کا ساتھ دیتی تھی. یا حضور پاک عابدہ ہوتے تھے تو زینب بی بی خدیجہ کو بلاتی تھی کہ امی آج جو ہے نا ابو عبدیدہ ہے, آج ابو کے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ تنہا عورت, 14 بڑے ظالم گنڈے زینب بی بی کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ دوپہر سے شام ہونے لگی, زینب بی بی کا مار کوٹائی چل رہی. آپ 9 مرتبہ بے ہوش ہو گئے. روایت تو نہ آتے 9 مرتبہ صرف مار کھانے کی وجہ سے. ابو کوہا ظالم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دے. ایک ساتھی کو کہا کہ تو اس کے ساتھ جاؤ, یثرب جب قریب آ جائے پھر اس کی اونٹنی کا رسی اس کو دے دینا. اور آدھی رستے تک ساتھ گئے.
پھر آپ کو باندھا اونٹنی پہ کیونکہ آپ گر رہی تھی، آپ کی جسم کی کمر کی ہڈیاں توڑی تھی انہوں نے مارتے مارتے، آپ کے دونوں ہاتھوں کی یہ بڑی ہڈیاں توڑی تھی، 8 انگلیاں پیروں کی ٹوٹ گئی تھی، 6 انگلیاں ہاتھوں کی آپ کی توڑی تھی، آپ کے سر پھاڑا تھا، آپ کی کان کے ایک حصہ کو ضائع کیا ڈنڈوں سے لگتے لگتے، آپ کی چہروں پہ انہوں نے مارا تھا، آپ کی گردن پہ مارا تھا، آپ کی سینے پہ مارا تھا، روایت میں آتا ہے کہ آپ کی پسلیاں تک فریکچر کر دیا، اتنے ظالموں نے مارا تھا۔ مدینہ منورہ قریب پہنچے، زبیر یا زبر کوئی اصحابی ہے واللہ عالم، روایت مختلف نام آتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس نے دیکھا کہ ایک عورت ہے آ رہی ہے لیکن درد سے عورت جو ہے نا آواز کر رہی ہے، تو اس عورت نے اس بچے نے پوچھا کہ آپ کون ہو، کہاں جا رہے ہو، آپ کو پیاس لگی ہے، آپ جو آہ آہ کی آواز کر رہے ہو، اور کس سے ملنے، کس کی بیٹی ہو، بچے سوال کرتے نا، تو زینب بی بی کے ہونٹ پھٹے تھے، آپ کا ہونٹ کٹا تھا، ان نے کہا کہ آپ مسلمان ہو، جب انسان گھبرا جاتے ہیں تو پھر سب سے گھبراہٹ ہوتے، تو اس بچے نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں، میں نبی پاک کی امتی ہوں، میں انصار میں سے ہوں، تو زینب بی بی نے کہا کہ جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہو میں اس نبی کی بیٹی زینب ہوں۔ اب یہ بات کرتے کرتے وہ بچہ دوڑ کے مسجد نبوی کہنے لگا یا رسول اللہ اگر میں آپ کو خوشخبری سناؤں تو کیا دو گے؟ حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ کی بیٹی زینب آئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دوڑ پڑے مسجد نبوی سے، جیسے زینب بی بی نے کہا حضور آ رہے، تو زینب بی بی نے اپنا چادر اپنے اوپر پورا ڈال دیا، ہاتھ بھی چھپا لیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، حضور کہتے ہیں بیٹا زینب بہت آپ کے اور میرے بیچ میں جدائی ہے، آج مجھ سے پردہ کیوں، آپ نے اپنے آپ کو چھپایا؟ زینب بی بی کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلا مجھے گھر لے چلو پھر آپ سے بات کریں گے۔ حضور پاک نے فرمایا یا زینب اب ہماری بیچ میں کوئی جدا نہیں، میں نے آپ کے شوہر ابو العاص کو جانے دیا، شرط یہ تھا کہ آپ کو دیکھوں۔ زینب بی بی کہا نہیں یا رسول اللہ پہلا مجھے گھر جانے دو۔ حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے، اپنے باپ سے ناراض ہو؟ اللہ کو دونوں کی جدائی پسند نہیں ہے۔ ہوا آ گئے جب زینب بی بی کے چہرے سے اور ہاتھوں سے جو ہے نا کپڑا ہٹ گیا چادر، تو حضور نے کہا اللہ یا ابو العاص یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اس دوران پٹے ہوئے کٹے ہونٹ سے زینب بی بی کہنے لگی یہ ابو العاص کا کام نہیں ہے، یہ ابو الکوہو کا کام ہے، اس ظالم نے 14 بندوں کے ساتھ مجھے کافی مارا پیٹا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا دیا، زینب بی بی کو لے کے گئے، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ تھی، اور آپ اندازہ لگائیں اتنا آپ کو مارا تھا، زینب بی بی کو اتنا چھوٹی لگی تھی کہ 2 سال تک بستر پہ پڑی رہی، نبی کے گھر میں 2 سال بستر پہ پڑی رہی۔ اور یہ ان کی شوہر دیکھو اگلی مرتبہ پھر گرفتار ہوئے کسی غزوے میں۔ اب جب گرفتار ہو تو اصحاب کافی غصے میں، اصحابوں نے کہا کہ ہمارا تو دل کر رہا ہے کہ آپ کو قتل کر دوں، لیکن آپ کا فیصلہ حضور سنائے گا، حضور کے پاس لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکشن میں بیٹھے تھے یو سٹائل میں، یعنی اٹھتے اور بیٹھتے دونوں یو سٹائل میں بیٹھے، اور آپ غصے میں تو کہتے ہیں کہ ابو العاص پورا مکہ بھی آ جائے نا اس مرتبہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تیری معافی نہیں ہے۔ ابو العاص کہنے لگے یا محمد میں شرم کی وجہ سے زینب سے آنکھ نہیں ملا رہا، اس لیے میں نے تنہا چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اب تو قیدی ہے، تو پورا مکہ بھی مجھے دے دینا، تیرا فدیہ نہیں ہے، تو مدینے میں رہے گا۔ الغرض لیکن حضور نے شرط ایک اور کہ اگر مدینے میں کوئی آپ کا سفارش کرے، کوئی آپ کی گارنٹی لے لے، تب جو ہے نا، اب جس کو حضور منع کر لے اصحاب میں جرأت نہیں ہے کہ نہ کرے۔ ابو العاص 21 دن مدینے میں گھومتا رہا، ہر بندے سے کہنے کہ سارے تو رشتہ دار بھی جو ہجرت کر کے سارے جان پہچان والے تھے، بھائی تم میری گارنٹی لے لے، تم میرے شفاعت ہے۔ انہوں نے کہا نہ نہ، ہمارے ماں باپ نبی پہ قربان، تو نے تو نبی کے ٹکڑے کو دکھ پہنچایا ہے۔ 21 دن بعد جو ہے نا حضور پاک نماز پڑھ رہے تھے، ابو العاص گیا میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے سامنے، آواز دیا کوئی ہے؟
اس ناچیز کی آواز سننے والا، زینب بی بی کے ہونٹوں پہ پٹی لگی ہوئی ہے اور آپ کی ناک مبارک پہ پٹی لگی ہوئی ہے. آپ نے میمونہ رضی اللہ عنہا سے کہا امی جی یہ میرے شوہر ابو العاص کا آواز نہیں ہے؟ تو ان نے غصے سے کہا ہاں یہ وہی بدبخت ہے جس کی آواز ہے. تو اس نے کہا اس کو گالیاں مت دو، میرا شوہر ہے. بلایا، کہنے لگے ابو العاص میں تیرا ضمانت دوں گی، میں نبی پاک سے کہوں گا جا میرے ابو سے کہہ دینا کسی نے ضمانت دیا ہے. حضور نے سلام پھیرا، ابو العاص ڈائریکٹ پیش ہو گئے، یا محمدہ مجھے گارنٹی مل گئی. حضور جلال میں آگے، ایسا کوئی کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، میرے اولاد کو دکھ پہنچانے والے کی ضمانت کرنے والا کوئی ہے؟ کون ہے جس نے زینب کے زخموں کو نہیں دیکھا؟ تو ابو العاص نے کہا وہی زینب کہہ رہی ہے کہ میں گارنٹی دے رہا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو العاص پہ ترس آیا اور زینب پہ حیرت آئی. آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ ہم زینب سے بات کرنے جائے. فوراً آپ گئے زینب رضی اللہ عنہا کے پاس. زینب سے کہنے لگے زینب بیٹا اس نے تجھے مارا ہے، زخم تجھے دیا، درد مجھے دیا، انہوں نے داغ تجھ پہ لگائے، جلن مجھے ہو رہا ہے، تو نے اس کا گارنٹی کیوں لیا ہے، اس کو معاف کیوں کیا ہے؟ تو زینب بی بی کہنے لگے میں اس کو یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ اس کا پرورش کس باپ نے کیا، میرے پرورش کس باپ نے کیا. میں تیرے توصیف بیان کر رہا ہوں کہ میرے پرورش کرنے والا محمد ہے، ہمارے بڑے جو وار کرتے ہم معاف کرتے ہیں. یہ بات ابو العاص سن رہا ہے، باپ بیٹی کی بات ہے. حضور نے فرمایا جاؤ ابو العاص سے کہہ دو تم آزاد ہو. ابو العاص گئے مکہ مکرمہ میں، خبر پہنچی، بڑے بڑے کافر پروٹوکول میں کھڑے کہ یار یہ کیسا کافر ہے، کیسا انسان ہے جو 2 مرتبہ محمد کی قید سے چھوٹ کے آیا ہے اور ابھی ایمان لے آیا. جیسے مکے پہنچے ابو العاص جو ہے نا پہلے جو لعنت اللہ تھا اب رضی اللہ بن گیا. انہوں نے مکے کے لوگوں سے کہا سنو او ظالمو، سنو آج سے لات منات کا نہیں، آج سے محمد کا رب کا بندہ ہوں، آج سے میں کلمہ پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ. لوگوں نے کہا ہم تمہارے سونے ہیرے جواہرات لائے تھے، کہنے کہ یہ دنیائی چیزیں ہے. لوگوں نے پوچھا، ابو العاص سے اس کے بھائی نے پوچھا آپ ایمان کیوں لائے ہو؟ کہنے کہ زینب کی اس بات نے میرے دل پہ وار کر دیا اور حضور کی اس الفاظوں نے میرا اندر سارا دو لیا ہے. الغرض مقصد کیا ہے کہ ادب کا، جس میں ادب ہونا اللہ اس کو اس مقام اس بلندی پر لے کے جاتے. ابلیس نے بے ادبی کر دیا، کیا ہو گیا؟ ہلاک ہوا نا. عبادت کر رہا تھا نا، کہہ رہے اللہ میں تیرے عبادت کرتا ہوں. آدم علیہ السلام میں ادب تا خطا ہو گئی ان سے، اللہ نے فرمایا نہیں کھانا ہے، بیوی کے کہنے پہ کھا لیا نا، خطا ہو گئی، لیکن اللہ نے معاف کر دیا. جنت میں بھی نبی تھے، دنیا میں بھی نبی ہیں، آخرت میں بھی نبی ہے، پھر سے جنت جائے گا. وہ جو ذلیل ابلیس تھا آسمان سے نکالا گیا، جنت اس نے فلعنت اللہ ہے، اللہ کے لعنت ہے اس پہ اور ہمیشہ رہے گا. کیا وجہ تھا؟ بے ادب. مین چیز ہے ادب. اور اگر آپ نے رمضان کے اندر اپنے آپ کو نہیں بدلا، اپنے نظام کو نہیں بدلا، تو سمجھو کبھی نہیں بدلا ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے اور رمضان کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک پتھر ہے جیسے بکرے کا سر، لیکن گرم اتنا ہے اگر سمندر کو دکھایا جائے نا تو جیسے ہم لوگ کسی گرم لوہے پہ پانی ڈالتے نا وہ شر شر کی آواز آتے، یہ پوری سمندر کو یہ سکھا دے گا. یعنی جلانے والا پتھر. اپنے خواہشات کو، اپنے سسٹم کو جلاؤ. ادب ہے با ادب با مراد، بے ادب. آپ دیکھ رہے سائی بڑے عالم تھے کہ نہیں تھے؟ ٹھیک ہے نا، لیکن استانے سے مبارک صاحب سے کوئی مرید عام بھی آ جاتا، آپ نے خود دیکھا ہوگا، کوئی عام سالک آ جاتا خود توجہ کے لیے بیٹھتے تھے، ساتھ بٹھا دیتے، فرماتے میرے بڑے خلفاء کو توجہ کرو. وجہ کہ یہ ادب، یہ نسبت کی بات. ان کو اللہ نے وہ مقام دیا تھا، وہ سسٹم دیا تھا کہ وہ کہتے کہ مرشد کے در کی ہر چیز میرے لیے افضل ہے. مرشد کا در کا کتا بھی ہو وہ کہتے یار مجھ سے افضل ہے. تو وجہ کیا تھا کہ ادب سے انہوں نے وہ چیز پایا. علم تو بڑے بڑے لوگوں نے علم کیا، شیطان فرشتوں کا استاد تھا کہ نہیں تھا، لیکن بے ادب تھا، اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا. اللہ کرے جو ہم نے کہا ان کو آپ کے سمجھ میں لگ جائے، اگر کوئی غلطی کو دے تو اللہ معافی دے دے. وما علیہ الا البلاغ المبین. آج کا وظیفہ جو ہے شاہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے